فائر نظر آیا ہے اور ایران کو ایک کامیابی نظر آئی ہے. اس میں پرائم منسٹر صاحب کا بڑا رول ہے اور اس کے پیچھے بھی وردی ہے. بھارت نے ایک بیس کے اوپر تقریباً 11 کے قریب میزائل فائر کی. آپ یقین کریں ایک بھی میزائل کسی جہاز کو یا کسی کو نقصان, کوئی بیس کے آگے گرا, کوئی بیس کے پیچھے گرا, کوئی بیس کے ساتھ. آرمی چیف اس وقت بالکل سالڈ کھڑے ہوئے تھے, کوئی ان کو پریشانی نہیں تھی اور بالکل کلیئرٹی کے ساتھ تھے کہ انہوں نے ہمارے پہ حملہ کیا تو یہ اس سے 4 گنا زیادہ بھگتیں گے, اور انہوں نے بھگتا. بھارت کے خلاف جنگ میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد پاکستان کے ساتھ تھی. بھارت نے ہماری ایک ایئر بیس پر 9 سے 11 میزائل فائر کیے, لیکن کچھ میزائل بیس سے پہلے اور کچھ آگے جا کر گرے. کسی میزائل سے پاکستان کے کسی جہاز یا ایئر بیس کو نقصان نہیں پہنچا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو علماء کرام کے ساتھ پریس کانفرنس, کہا ایران اسرائیل سیز فائر کے پیچھے بھی وردی ہے. جنگ بندی میں وزیر اعظم شہباز شریف کا اہم کردار تھا. وفاقی وزیر بھارت سے جنگ کے وقت آرمی چیف سینہ تان کر کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ کوئی پریشانی نہیں تھی. جب پاکستان نے جوابی حملہ کیا تو ہمارے میزائل نشانے پر لگے. پاکستان نے بھارت میں کسی بھی جگہ شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا. وفاقی وزیر نے کہا کہ محرم الحرام میں مذہبی ہم آہنگی ضروری ہے. وزیر اعظم ECO سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو پہنچ گئے. شہباز شریف رکن ممالک کے درمیان تجارت, ٹرانسپورٹ رابطوں اور توانائی کے شعبے میں تعاون پر بات کریں گے. روانگی سے پہلے وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس. وزیر اعظم نے کہا معیشت میں شفافیت کے لیے ڈیجیٹل ٹرانزیکشن سسٹم ناگزیر ہے. کیش لیس اکانومی کے حوالے سے قائم کردہ کمیٹیز شراکت داروں کے ساتھ مل کر قابل عمل تجاویز پیش کریں. وزیر اعظم کی ای اسٹیمپنگ کی سہولت کا دائرہ پورے ملک تک بڑھانے کی ہدایت. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے 26 ارکان کے خلاف نااہلی ریفرنس الیکشن کمیشن میں دائر. 27 جون کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن ارکان نے شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی کے ساتھ ساتھ توڑ پھوڑ کی تھی, جس کے بعد اسپیکر پنجاب اسمبلی نے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے 26 ارکان کی رکنیت معطل کر دی تھی. گالیاں جمہوریت نہیں ہوتی. اگر آپ اس کے اندر ولگیرٹی لاتے ہیں تو یہ جمہوریت دشمنی ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ 45-47 کا جھگڑا, ٹوٹل 37 پٹیشنز ہیں تمہاری اور اس میں سے 12 تمہارے خلاف. اگر آپ کو اعتراض ہے تو مت آئیں اس میں بیٹھے مت. I will not allow this to happen in my house. جو لوگ اپنے آئین کی پاسداری حلف کی نہیں کر سکتے, ان کو اس ہاؤس کا رکن جس کو انہوں نے حلف اٹھائے رہنے کا کوئی حق نہیں. آئین کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. آئین سے منحرف ہونے پر آئین میں نااہلی واجب تصور کی گئی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کے الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات. کہا 26 اپوزیشن ارکان کے خلاف پہلے ہی ریفرنس دائر ہو چکا ہے. آج صرف الیکشن کمیشن سے کچھ اہم قانونی معاملات پر رائے لینے آیا تھا. جو لوگ گالیاں دیں, توڑ پھوڑ کریں, وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں. PTI والوں نے فارم 47 کا تماشا لگایا ہوا ہے. PTI کا منحرف ارکان کے خلاف ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ. PTI کے رہنما اسد کیسر نے کہا جن 4 ارکان نے 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دیا ان کے خلاف سفارشات مرتب کی ہیں. یہ ارکان PTI کے ٹکٹ پر جیتے تھے اور انہوں نے قرآن پاک پر حلف اٹھا کر پارٹی سے وفاداری کا عہد کیا تھا. جلد ریفرنس اسپیکر کو بھیجا جائے گا, دیکھتے ہیں وہ کیا کارروائی کرتے ہیں. منحرف ارکان میں چودھری عثمان علی, مبارک زیب, اورنگ زیب اور ظہور قریشی شامل ہیں. خواجہ آصف کی تنقید پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا اضافی تنخواہ لینے سے انکار. وزیر اعظم کے نام خط لکھ دیا. اسپیکر آفس ذرائع کے مطابق سردار ایاز صادق نے لکھا کہ میرا تنخواہ سے کوئی تعلق ہے نہ دلچسپی. تنخواہ بڑھانے کا فیصلہ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کا اختیار ہے. بے شک میری تنخواہ نہ بڑھائیں, میرا کوئی مطالبہ نہیں. ایاز صادق نے خواجہ آصف کے الزامات کا جواب دینے سے گریز کیا. اسپیکر کی تنخواہ میں اضافے سے متعلق حتمی فیصلہ اب وزیر اعظم کریں گے. صوبائی وزراء کی لیو الاؤنس میں اضافے کا فیصلہ. پنجاب حکومت کا وزراء, اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا لیو الاؤنس تنخواہ کے برابر کرنے کا فیصلہ.
पंजाब के अवामी नुमाइंदों के कवानीन का तरमीमी बिल सूबाई असम्बली से मंजूर। तरमीमी बिल के तहत पंजाब मिनिस्टर सैलरी अलाउंस प्रिविलेजेस एक्ट में तरमीम की जाएंगी। तरमीम के बाद छुट्टी पर तनख्वाह की कटौती नहीं होगी। सूबाई वज़रा को 9,60,000, स्पीकर को 9.5 लाख और डेप्यूटी स्पीकर को 7,75,000 रुपए मिलेंगे। होगी उसको, बाकी जो रिक्रूटमेंट कैंपेन है वो विकास बोर्ड होगी। कोई भी एक जनरेट नहीं है, चाहे जितना ताकतवर भी है, जिसने रिक्रूटमेंट की है वो सारे के सारे रिक्रूटमेंट खत्म की जाएगी, सिर्फ सवाल पे नहीं की जाएगी। फैसल करीम कुंडी काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते, हमारी हुकूमत खत्म करने की बात कर रहे हैं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर केपी को तनकीद का निशाना बना डाला। कहा सानह सवात में जिस की कोताही होगी उसे सजा दी जाएगी। कहा कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो सजा से बच नहीं सकेगा। तजावुजात को हर सूरत खत्म किया जाएगा। ऑपरेशन में कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। आज भी पीटीआई के बानी जेल में है, पीटीआई की सियासत की वजह से जेल में। वो खुद अपने दुश्मन है। अली अहमद गंडापुर को या पीटीआई को अपोजिशन की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी अपोजिशन खुद है। जमात इस्लामी की हमेशा यही एक पॉलिटिक्स रही है कि जमात इस्लामी ने कभी जिंदगी में जो है वो कोई काम नहीं किया सिवाय तनकीद के, मुजाहरों के और मसलों के। 93,118 टीचर्स को अभी भर्ती किया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़े में बड़ी भर्ती हुई है कि 93,000 लोगों को एक साथ भर्ती किया गया है। बानी पीटीआई अपनी पार्टी की वजह से जेल में हैं। अली अमीन गंडापुर को किसी ऑपोजिशन की ज़रूरत नहीं। तहरीक इंसाफ वाले खुद अपने दुश्मन हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी मुखालफीन ने इल्ज़ामात लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। जमात इस्लामी वाले अपना काम करते नहीं, बस दूसरों पर उंगली उठाते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक सिंध में इनकलाबी काम हो रहे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान पीपल्स पार्टी क़यादत की जिद्दोजहद का महवर है। सैलाब मुतासिरीन को 21 लाख घर दिए गए। 4 लाख ख़ानदानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। महकमा तालीम ने 93,000 से ज़ायद असातिज़ा भर्ती किए। मुहर्रम उल हराम के दौरान मातमी जुलूसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं का भी पीटीआई को एहतजाजी सियासत छोड़कर मुज़ाकरात का मशवरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा चाहते हैं पीटीआई से मुज़ाकरात में खुलकर तमाम बातें हों। सियासी जमातों में इत्तेफाक राय से तमाम बातें तय होती हैं। तहरीक इंसाफ में आपस में ही इत्तेफाक नहीं रहा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि बानी पीटीआई अपने सीनियर साथियों की राय से इत्तेफाक करें तो बातचीत हो सकती है। मुहर्रम के बाद भी एहतजाजी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। पाकिस्तान को इस वक्त नए मिसाके जमहूरियत की ज़रूरत है। पेशावर हाई कोर्ट का सानिया सवात में गफलत बरतने वालों को जल्द अज जल्द तायुन करने का हुक्म। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के इस्तफसार पर चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम ने बताया सवात का दौरा किया है। तहकीकात में मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है। जस्टिस फ़हीम वली ने पूछा एमरजेंसी रिस्पांस के क्या इंतजामात हैं, खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो क्या ड्रोन से फौरी रिस्पांस मुमकिन है। कमिश्नर हज़ारा ने बताया कि ड्रोन्स लाइफ जैकेट्स पहुंचा सकते हैं। चीफ जस्टिस का ड्रोन्स को टेस्ट करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए आजमाइशी मशक करें, देखें कितनी देर में एमरजेंसी में पहुंच सकते हैं। कमिश्नर मालाकंड और आरपीओ को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो की टास्क फोर्स का इजलास। वज़ीर आज़म का इंसदाद पोलियो की भरपूर कोशिशें मज़ीद तेज़ करने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। तमाम तर मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत इंसदाद पोलियो के हदफ को जल्द हासिल कर लेगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का भी शुक्रगुजार हूँ जो इंसदाद पोलियो में पाकिस्तान का हर तरह से साथ दे रहे हैं। हम पाकिस्तान के हर बच्चे को पोलियो जैसे मोज़ी मर्ज से बचाने और पोलियो फ्री पाकिस्तान बनाने का अज़्म करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स की 1,31,000 की तारीखी बुलंदी को छूकर वापसी। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,30,686 की सतह पर बंद। दूसरी जानिब इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 25 पैसे कमी। $1 $283.70 का हो गया।
جنوبی وزیرستان میں وانا سے تحصیل توئے خلا جانے والی پولیس گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، ڈی ایس پی شدید زخمی، ایک پولیس اہلکار لاپتہ۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی، پولیس اہلکار کی تلاش جاری۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں سی سی ڈی کی کارروائیاں، 8 ڈاکو مارے گئے۔ لاہور میں سی سی ڈی کے ساتھ مقابلے میں 3 ڈاکو پار۔ ننکانہ صاحب میں یونیورسٹی روڈ پر سی سی ڈی پولیس کا موٹر سائیکل سواروں سے مبینہ مقابلہ، 3 ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے، 2 فرار۔ ہلاک ملزم سنگین مقدمات میں لاہور، ننکانہ اور قصور پولیس کو مطلوب تھے۔ ہلاک ڈاکوں سے اسلحہ بھی برآمد۔ گوجرانوالہ میں سی سی ڈی سے مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک۔ لاہور سمیت پنجاب میں بادلوں کے ڈیرے، کہیں ہلکی ہلکی بارش۔ کراچی میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ گلستان جوہر، گڈاب، ملیر، قائد آباد، سرجانی ٹاؤن، نارتھ کراچی اور نیو کراچی میں بادل برس پڑے۔ مونسون ہوائیں اندرون سندھ میں بھی داخل، تھر پارکر اور اطراف میں بھی بادل برسے۔ ملک کو شدید موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے۔ رواں سال پاکستان پانی کی کمی سے متاثرہ 15واں ملک بن جائے گا۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کی قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی اجلاس میں بریفنگ۔ قائمہ کمیٹی میں سیلاب کے خدشات اور ارلی وارننگ سسٹم پر بھی بریفنگ دی گئی۔ قائمہ کمیٹی ارکان کا عدم اطمینان کا اظہار، کہا کیا این ڈی ایم اے کا کام صرف امداد پہنچانا رہ گیا ہے؟ یورپ شدید گرمی اور ہیٹ ویو کی لپیٹ میں، اسپین، فرانس، جرمنی، ترکی اور اٹلی میں 8 افراد ہلاک۔ جنگلوں میں آگ لگ گئی، بعض علاقوں میں درجہ حرارت 40 درجے سینٹی گریڈ سے بھی بڑھ گیا۔ متعدد علاقوں میں ہنگامی حالت نافذ۔ سوئٹزرلینڈ میں دریا کے گرم پانی کی وجہ سے ایک جوہری ری ایکٹر بند کر دیا گیا۔ ادھر برطانیہ میں پانی کا بحران سر اٹھانے لگا، ندی نالے خشک ہونے سے زیر زمین پانی کی سطح کم ہو گئی۔ امیگریشن قوانین پر صدر ٹرمپ اور فیڈرل کورٹ آمنے سامنے۔ عدالت نے غیر قانونی طور پر میکسیکو سے امریکہ میں داخل ہونے والوں کو سیاسی پناہ کا اہل قرار دے دیا۔ جج نے فیصلے میں کہا تارکین وطن کیسے آئے یہ اہم نہیں، پناہ دینا آئینی حق ہے۔ صدر ٹرمپ نے اختیارات سے تجاوز اور امیگریشن قوانین کو نظر انداز کیا۔ صدر کو آئین کے تحت پناہ کی درخواست روکنے کا اختیار نہیں۔ جج اور محکمہ انصاف کے وکلاء میں سخت جملوں کا تبادلہ۔ جج نے سوال کیا اگر صدر گولی مارنے کا حکم دیں تو کیا عمل کریں گے؟ محکمہ انصاف کی جانب سے جواب دیا گیا ایسا حکم آئینی بحران پیدا کرے گا۔ وائٹ ہاؤس کے ڈپٹی چیف آف سٹاف کی فیصلے پر شدید تنقید۔ ٹرمپ انتظامیہ 14 روز میں فیصلے کو چیلنج کر سکتی ہے۔ ایک پاگل کمیونسٹ کو نیو یارک تباہ نہیں کرنے دوں گا، ٹرمپ کی نیو یارک کے متوقع میئر زہران ممدانی پر تنقید۔ کہا عوام یقین رکھیں اختیارات میرے پاس ہیں، سارے کارڈز میرے ہاتھ میں ہیں، میں نیو یارک شہر کو بچاؤں گا۔ زہران ممدانی نے اسرائیل مخالف موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے میئر بننے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیو یارک آئے تو وہ ان کی گرفتاری کا حکم دیں گے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے مظالم میں کمی نہ آئی، اسرائیلی بمباری میں مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید۔ شہداء میں انڈونیشین اسپتال کے ڈائریکٹر مروان السلطان اور ان کی اہلیہ اور بچے بھی شامل۔ خان یونس، جبالیہ اور دیر البلح میں رہائشی عمارتوں اور خیموں پر گولہ باری۔ ادھر غزہ کے شمالی علاقوں میں حماس کے ساتھ جھڑپ میں اسرائیلی فوج کا ایک اہلکار ہلاک، 3 شدید زخمی ہو گئے۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر برطانوی بحریہ کے سربراہ برطرف۔ برطانوی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ سربین پر ساتھی خاتون کے ساتھ تعلقات کا الزام تھا۔ سربین کو مکمل انکوائری کے بعد عہدے سے ہٹا کر ملازمت اور کمیشن ختم کر دیا گیا۔ 53 سالہ سربین کو اگلا چیف آف دی ڈیفنس اسٹاف بننے کے لیے مضبوط امیدوار سمجھا جا رہا تھا۔